السلام علیکم۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوان جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے۔ ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے صلاح الدین ایوبی کے لیے سربلندی کی دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا۔ اس لیے ان تمام امراء نے 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرقوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر 16 سالہ صلاح الدین ایوبی درباری امراء کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے مگر امیر ابن مرقوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان نور الدین زنگی سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نوعمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرقوم کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہم نے کسی امیر کی حق تلخی کی؟ سلطان نور الدین زنگی کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ امیر ابن مرقوم نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، ہم نے کسی امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا کیا؟ اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرقوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کے بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا اور مزید کہنے لگے، پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرقوم گھبرا گیا مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ رہا آپ کا غلام ابن مرقوم، وہ دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی مگر ابن مرقوم کے دل میں صلاح الدین ایوبی کی طرف سے گرہ پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش طبع انسان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، سلطان محترم مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، میں چوگان کا دل دادا ہوں، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان سے دلچسپی تھی۔ ان کی اس دلچسپی کو دیکھ کر کسی دن ایک بزرگ نے بڑے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے، شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا کے لیے کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ قدرتی طور پر صلاح الدین ایوبی بہترین شاہ سوار تھا، نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن سپاہ گیری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش و ولولہ سے بھر دیا تھا۔ 16 سالہ صلاح الدین ایوبی بھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نو عمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا، صلاح الدین آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا
اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں صلاح الدین ایوبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی اور سلطان نور الدین زنگی کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپاہ سالار ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے 16 سالہ صلاح الدین ایوبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سلطان نور الدین زنگی کے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرقوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے صلاح الدین، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حسرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان نور الدین زنگی اس کے طرز عمل کو سمجھنے میں قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، صلاح الدین، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں بلکہ سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کا حکم سنتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام سلطان نور الدین زنگی کو شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر صلاح الدین ایوبی کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ اچانک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے۔ یکایک صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ اونتے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے۔ صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبراتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے پورے جسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی توجہ اور اضطراب دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی بھی فراموش نہ کر سکوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو بھی کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دستے بازو ہو صلاح الدین۔ پھر صلاح الدین ایوبی گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ صلاح الدین ایوبی جھکا اور گھوڑے کی پشت پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا، میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی طور پر دربار آراستہ کیا اور صلاح الدین ایوبی کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ اماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں صلاح الدین ایوبی کے لیے دعائیہ اشعار پڑھے، تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا اور تمہارے بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے۔
اور تم حاسدوں کی آنکھ اور اس کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے، اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب کو قیمتی خلعت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری صلاح الدین ایوبی کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر امیر ابن مرقوم کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ جلست ثانی، جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا تھا، اے خداوند، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جلست ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا، جو اسلام دشمن میں گاڈفرے جوسلن ثانی اور بالڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کے سیموں سے رونٹ ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا، اور 18 جولائی 1100 ہجری کو فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد سے صحتیاب ہو جائیں گے، بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ منہ سے جھوٹ مت بولو بالڈون۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نقاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و آواز کے ساتھ میری بات سنو۔ بالڈون ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے ناتمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہے، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے قصر اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو پھر اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، بسیان، ارسوف، فیساریہ، سور، عکا، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔